بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آج آپ کے لیے انتہائی خوفناک اور سنسنی خیز کہانی لے کر حاضر ہوں۔ پیش خدمت ہے مامون سے پراسرار محبت۔ وہ آواز اتنی بھاری تھی کہ مامون کو لگا اس کے کان کے پردے پھٹ جائیں گے۔ مامون نے گھبرا کر آنکھیں کھولیں تو سبھی خوفزدہ سے ہو کر مامون کو دیکھ رہے تھے۔ مامون نے 2-3 گہرے سانس لی اور پھر خاموش ہو کر غور کرنے لگا۔ اب اسے سمجھ آنے لگی کہ زینت پر ابھی بالکل ویسا ہی جادو ہوا ہے جیسا اس کے ماں باپ پر ہوا تھا۔ غصے کی لہر اس کے پورے جسم میں دوڑ گئی۔ خاموشی سے اپنی کیفیت پر قابو پا کر اس نے سب کو دیکھا جو اسی کے بولنے کے منتظر تھے۔ فکر کی بات نہیں ہے اعظم بھائی، میں آج سے ہی زینت باجی کے لیے ذکر شروع کر دوں گا۔ اگر اللہ نے چاہا تو بہت جلد یہ صحت یاب ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ مامون نے صرف زینت کو تسلی دینے کے لیے یہ بات کہی تھی، ورنہ وہ جانتا تھا کہ یہ کتنا خطرناک جادو ہے۔ شکر اللہ کا، میں بہت ڈر گیا تھا۔ اللہ آپ کا ساتھ دے مامون بابا۔ اعظم کو جیسے مامون کی بات سن کر اطمینان ہوا۔ آپ سب بس 2-3 کام کریں۔ چارکول ہر 2 گھنٹے بعد پڑھ کر زینت باجی پر پھونک دیا کریں، اور زینت باجی آپ بھی جتنا زیادہ ہو سکے چارکول پڑھا کریں، اپنے پر دم کریں، ان کے آس پاس قرآن پاک لازمی رکھیں اور باوضو رہیں۔ باقی میں بھی کوشش کرتا ہوں، اللہ کا حکم ہوا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مامون نے تفصیل بتائی اور پھر کھڑا ہو گیا۔ ارے مامون بابا کہاں چلے؟ چائے رکھی ہوئی ہے آپ کے لیے، زینت کے بھائی نے اسے روکتے ہوئے کہا۔ نہیں دلاور بھائی، بس میں اب چلوں گا، کوئی بھی مسئلہ ہو مجھے بتایا جائے، مامون نے سنجیدگی سے کہا اور اعظم کو اپنے ساتھ لے کر آنے کا کہا۔ اعظم اس کی آنکھوں کا اشارہ سمجھتے ہوئے اس کے ساتھ چلنے لگا۔ اعظم بھائی ویسے تو اللہ ہر چیز پر قادر ہے، مگر زینت باجی پر میرے علم کے مطابق کسی نے بندش کروائی ہے۔ اب آپ اپنے آس پاس دیکھیں کہ کون ہے جو یہ کروا سکتا ہے، باقی میں بھی اپنے علم کی حدود میں رہتے ہوئے خود بھی معلوم کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ بس اللہ کے کلام پہ یقین رکھیں اور ذکر کرتے رہیں، انشاءاللہ جلد ٹھیک ہو جائیں گی۔ مامون نے بہت طریقے سے زینت کے بارے میں بتایا۔ اعظم ایک دم پریشان ہو گیا۔ میں مامون بابا کون کروا سکتا ہے؟ اس گاؤں میں تو ہمارے سارے بہت سے سجن بھی ہیں اور دشمن بھی، کس پہ شک کروں؟ اعظم نے جذباتی انداز میں کہا۔ اعظم بھائی جذبات سے کام نہیں لینا، کل میں پھر آؤں گا، جب تک آپ وہ کریں جو کہا گیا ہے، باقی اللہ مالک ہے، اس سے دعا کریں، میں بھی دعا کروں گا۔ مامون نے اعظم کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دی اور ہاتھ ملا کر وہاں سے چلا گیا۔ پورے راستے وہ سوچتا رہا کہ اس بار وہ کسی کو اس طرح کی موت مرنے نہیں دے گا۔ اسے بہت عرصے بعد آج شدت سے اپنے ماں باپ کی یاد آئی تھی۔ تمہارے سلیم ابا کا فون آیا تھا، کل وہ آ رہا ہے دل اویس کے ساتھ۔ گھر کی صفائی کر لو، میں ذرا بازار سے کھانے کا سامان لے آؤں، شہر کی بچی ہے، چاول مرغی ہی کھاتی ہوگی، رشیدہ نے اپنی بیٹی سمن سے کہا۔ ہاں واقعی اماں جی، دل باجی آ رہی ہے یوں اچانک، سمن نے خوشی سے چیختے ہوئے کہا۔ سلیم نے دل کے بارے میں اتنا کچھ بتایا تھا کہ وہ بے چین تھی دل اویس سے ملنے کے لیے۔ ہاں اس کی ماں کہاں آنے دیتی ہے، لاہور گئے ہوئے تھے، مجھے بھی آج ہی بتایا کہ وہاں سے آ رہے ہیں گاؤں، اب کسی کو بتانا مت بس۔ رشیدہ بھی خوش تھی اس کے آنے سے، انہوں نے اپنی چادر پہنی۔ اچھا اماں چاول کے ساتھ ساتھ کوئی چپس اور بسکٹ بھی لیتی آنا، انہیں پسند ہیں، میں جب تک صفائی کرتی ہوں۔ سمن نے باہر جاتی ہوئی رشیدہ سے کہا۔ ہاں سب لے آؤں گی، تم دروازہ بند کر لو، رشیدہ نے اونچی آواز میں جواب دے دیا اور گھر سے باہر چلی گئی۔ چھوٹے اثرات کا علاج تو مامون اب کافی اچھے سے کر لیتا تھا، مگر جادو کا توڑ اس نے آج تک نہیں کیا تھا، نہ ہی اسے شاہ بابا ایسا کوئی علم دے کر گئے تھے۔ اس کے باوجود وہ اپنی پوری کوشش کر رہا تھا کہ زینت باجی کو اس تکلیف سے نکال سکے۔ پوری رات وہ شاہ بابا کی دی ہوئی کتابوں کا مطالعہ کرتا رہا، کافی کچھ اسے معلوم ہوا تھا۔ اس نے بنا کوئی وقت ضائع کیے بغیر ہی اپنا ذکر شروع کر دیا۔ واہ بابا دیکھیں نا کتنی پیاری لگ رہی ہے یہ فصل، آئی لو دس۔ دل اویس سلیم سے باتیں کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے موبائل سے مسلسل تصویریں بنا رہی تھی۔ ہرے بھرے کھیت دیکھ کر وہ بہت خوش تھی۔ ہاں میری جان، ابھی دیکھنا آگے کچے مکان بھی نظر آئیں گے جو مٹی کے بنے ہوں گے، بہت اچھے لگیں گے وہ تمہیں بھی، سلیم نے ہنستے ہوئے کہا۔ سیریسلی بابا جی، تو کیا جس گھر میں ہم جا رہے ہیں وہ بھی مٹی کا ہوگا؟ دل اویس نے خوشی سے پوچھا۔ ہاں بالکل، چھوٹا سا ہے مگر بالکل ویسا ہی ہے جیسا تم نے دیکھنا چاہتی ہو۔ سلیم جانتے تھے کہ دل اویس
نیٹ سے گاؤں کے گھروں کی تصویریں دیکھتی رہتی ہے۔ او بابا آئی ایم سو ایکسائٹیڈ، دل اویز نے اپنے بال سمیٹتے ہوئے کہا۔ اور واقعی تھوڑی دیر بعد چھوٹے مگر خوبصورت مٹی کے گھر بنے نظر آنے لگے۔ تقریباً سبھی گھروں کے باہر بکریاں اور بھینس بندھی ہوئی تھیں۔ دل اویز بس اپنا موبائل فون نکالے ویڈیو بنائے جا رہی تھی۔ اچانک اسے فون کی بیٹری لو ہو گئی۔ اوفو، ایک تو فون بند ہو گیا ہے۔ دل اویز نے اکتا کر فون اپنے بیگ میں رکھا۔ کوئی بات نہیں بیٹا، ہم یہاں ہفتہ رکیں گے، بناتی رہنا، یہ سب ویسے بھی گھر آنے والا ہے۔ سلیم نے اسے تسلی دی اور تھوڑی ہی دیر میں وہ لوگ اپنے مطلوبہ گھر کے سامنے موجود تھے۔ گھر میں داخل ہوتے ہی دل اویز حیران رہ گئی۔ پورا گاؤں ہی اس کے استقبال کے لیے کھڑا تھا، جبکہ صبح کے 9 بج رہے تھے۔ سبھی اپنے کام کاج چھوڑ کر دل اویز سے ملنے رشیدہ کے گھر جمع تھے۔ دل اویز بھی بہت خوشی خوشی سب سے مل رہی تھی۔ اچھا اب دل باجی کو بیٹھنے بھی دیں، آپ لوگ سفر کر کے آئی ہیں، آئیں دل باجی یہاں بیٹھیں۔ سمن اسے کمرے میں لے آئی جہاں ایک چھوٹا سا صوفہ پڑا ہوا تھا۔ دل بھی ریلیکس ہو کر اس صوفے پر بیٹھ گئی۔ آپ کو پتہ ہے دل باجی، سلیم ابا آپ کے بارے میں اتنا کچھ بتاتے تھے، مجھے آپ کی باتیں سننے میں بہت مزہ آتا تھا۔ سمن جو لگ بھگ دل اویز کی ہم عمر تھی، اس سے بہت متاثر نظر آ رہی تھی۔ اچھا بابا بس بھی کرے، مگر مجھے تم سب کا نہیں پتا، چلو اب تم سب بھی اپنا اپنا نام باری باری بتاؤ، دل اویز نے مسکرا کر کہا۔ سبھی چھوٹی بڑی لڑکیاں شرماتے ہوئے اپنا اپنا نام بتانے لگی۔ دل اویز سب سے اس طرح فرینک ہو گئی جیسے بہت دفعہ مل چکی ہے۔ شام ہوتے ہی مامون خود اعظم کے گھر آ گیا۔ اعظم نے فوراً اسے کمرے میں بٹھایا۔ زینت کی حالت اب بھی ویسی ہی تھی۔ اعظم بھائی، میں چاہتا ہوں تھوڑی دیر یہاں بیٹھ کر خاموشی سے ذکر کروں، آپ سب خاموش رہیے گا پلیز، مامون نے اعظم، دلاور اور زینت کی ساس کی طرف دیکھ کر کہا۔ سب نے سر ہلا کر جواب دیا۔ مامون آنکھیں بند کرتے ہوئے ذکر کرنے لگا۔ سمن بابا کہاں ہیں؟ دل اویز کو سمن نے سونے کے لیے لٹایا تھا، مگر اسے خوشی کے مارے نیند ہی نہیں آ رہی تھی۔ وہ تھوڑی ہی دیر میں اٹھ کر پھر سے باہر آ گئی۔ سلیم ابا تو اعظم بھائی کے گھر گئے ہیں مامون بابا سے ملنے، سمن نے ٹماٹر کاٹتے ہوئے کہا۔ ہاں یہ مامون بابا کون ہے؟ دل اویز نے حیران ہو کر پوچھا۔ ارے بہت پہنچے ہوئے بابا ہیں، سمن نے رازداری سے بتایا۔ کہاں پہنچتے ہوئے بابا ہیں؟ دل اویز نے ناسمجھی میں کہا۔ ارے مطلب بہت علم والے ہیں، یہاں گاؤں میں کسی کو بھی کوئی دورہ پڑتا ہے تو ان کی ایک پھونک سے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ سمن نے اسے سمجھنے کی کوشش کی، مگر دل اویز بے اختیاری سے زور زور سے ہنسنے لگی اور کہکے لگانے لگی۔ واٹ، ایک پھونک سے؟ او مائی گاڈ، مجھے دکھاؤ وہ بابا، مجھے دکھاؤ اس بابا جی کو، ایسا کیا ہے اس کی پھونک میں؟ دل اویز نے مذاق اڑایا۔ نہ باجی ایسے نہ بولے، بہت اچھے اور نیک ہیں مامون بابا، سمن نے شرما کر کہا۔ پاگل ہو کیا؟ یہ بابے کچھ نہیں ہوتے، صرف بے وقوف بناتے ہیں تم جیسے معصوم لوگوں کو۔ ہمارے شہر میں تو ایسے بابا کو پکڑ کر جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، دل اویز نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ توبہ کریں دل باجی، ایسا نہ کہیں مامون بابا کو، وہ اس طرح کے بابا نہیں ہیں، وہ تو بس اللہ کے بندوں کی مدد کرتے ہیں۔ سمن کو دل کی بات سن کر برا لگا۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، تم ایک بار مجھے اپنے اس بابا جی سے تو ملواؤ۔ دل سمن کو بازو سے پکڑ کر اٹھانے لگی۔ اچھا رکیں تو کیا کر رہی ہیں؟ ابھی تو وہ ذکر کر رہے ہوں گے۔ سمن نے اسے روکنا چاہا مگر وہ اب رکنے والی نہیں تھی، زبردستی سمن کو گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئی۔ ارے دل اویز باجی آپ بیٹھے نا یہاں، زینت کی نند نے دل کو دیکھا تو مسکرا کر کہا۔ نہیں میں ٹھیک ہوں ایسے ہی، وہ جو بابا جی یہاں آئے تھے وہ چلے گئے کیا؟ دل نے بے صبری سے پوچھا۔ اسے بہت جلدی تھی شاید بابا جی کو دیکھنے کی۔ آپ مامون بابا کی بات کر رہی ہیں، وہ تو زینت باجی کو دم کر رہے ہیں، زینت کی نند نے بتایا۔ او اچھا تو بس مجھے اس روم میں لے جاؤ، میں کچھ بولوں گی نہیں، مجھے ایسے بابا دیکھنے کا بہت شوق ہے نا، دل اویز نے ایسے کہا جیسے کوئی عجوبہ دیکھنا ہو۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ کوئی لمبی داڑھی اور ہرے رنگ کے لباس میں بابا دیکھنے کو ملے گا۔ ارے مگر ابھی تو اماں نے منع کیا ہے، کوئی اندر نہیں جا سکتا، زینت کی نند نے اسے منع کرنا چاہا۔ کچھ نہیں ہوتا تمہارے بابا کو، میں کھا تھوڑی جاؤں گی، بس ایک تصویر لوں گی۔ اچھا چلو اب مجھے لے کر چلو۔ دل اویز بالکل ضدی بچوں کی طرح ضد کرنے لگی اور اسے پکڑ کر اپنے ساتھ لے گئی۔ مجبوراً زینت کی نند کو اسے روم میں بھیجنا پڑا۔ روم میں آ کر دل اویز نے چاروں طرف نظریں دوڑائیں مگر اسے ویسا بابا کہیں نظر نہیں آیا جیسا وہ سوچ کر آئی تھی۔ کیا وہ تمہارے بابا جی غائب ہو گئے ہیں؟ اپنی طرف سے دل نے بہت ہلکی آواز میں سب سے کہا تھا، مگر روم میں بیٹھے سب لوگ ہی چونک کر دل اویز کو دیکھنے لگے۔ دل اویز ایک دم شرمندہ ہو گئی۔
اور وہ ایکچولی میں بابا جی کو دیکھنے آئی تھی صرف، مگر یہاں تو کوئی بابا نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ کیا وہ جا چکے ہیں؟ دل نے معصوم بنتے ہوئے پوچھا۔ مامون دل کی آواز سنی تو بہت آہستہ سے اپنی آنکھیں کھول کر آواز کی سمت دیکھا۔ دل آویز آنکھیں مٹک مٹک کر سب کو دیکھ رہی تھی۔ مامون نے اپنی آنکھیں چھوٹی کر کے حیران ہونے کا تاثر دیا، کیونکہ وہ پہلی بار دل آویز کو دیکھ رہا تھا۔ دل بیٹا آپ باہر جاؤ، ابھی مامون بابا مصروف ہیں۔ اعظم نے جلدی سے مامون کی طرف دیکھا اور پھر دل سے کہا، مامون بابا ہے کہاں؟ مجھے تو یہاں کوئی بابا نظر نہیں آ رہا۔ کیا تمہیں نظر نہیں آ رہا سمن؟ دل آویز نے اکتا کر کہا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مامون بہت ہلکا سا مسکرا دیا۔ میں ہوں مامون بابا۔ سمن کے جواب دینے سے پہلے ہی مامون نے اپنی بھاری آواز میں جواب دیا۔ حیرت کے مارے دل کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ وہ تو کسی بہت ہی عمر رسیدہ انسان کو بابا سمجھ رہی تھی، مگر مامون تو کہیں سے بابا نہیں لگ رہا تھا۔ مامون دل آویز کو دلچسپی سے دیکھنے لگا۔ آپ کہاں سے بابا ہیں؟ اتنے ینگ ہیں آپ تو؟ اپنی حیرت پر قابو کرتے ہوئے دل نے بہت مشکل سے کہا۔ مامون نے کوئی جواب نہ دیا، بس ہلکا سا مسکرا کر سر جھکا لیا۔ دل آویز حیرت سے منہ پر ہاتھ رکھ کے سامنے زمین پر بیٹھے مامون کو دیکھ رہی تھی۔ کندھوں تک آتے بال، گھنی شیو اور سنجیدہ چہرہ، وہ ایک خشک شکل نوجوان تھا۔ کہیں سے بھی وہ ویسا نہیں تھا جیسا دل سوچ کر آئی تھی۔ اس سے پہلے کہ دل دوبارہ اسے کوئی بے تکی بات کرتی، اعظم بول پڑا۔ معاف کریے گا مامون بابا، یہ سلیم بھائی کی بیٹی ہے۔ دل آویز شہر سے آئی ہے، اسی لیے شاید آپ کو جانتی نہیں، اعظم نے شرمندگی سے کہا اور سر جھکا لیا اور دل کو دیکھنے لگا۔ مامون نے سر دائیں بائیں ہلا کر اسے تسلی دی۔ دل بیٹا آؤ باہر چلے، میں تمہیں بکریاں دکھاتی ہوں، چلو شاباش۔ اعظم کی ماں جانتی تھی کہ دل کو جانور پسند ہے، اسی لیے اس نے دل کو بچوں کی طرح بہلایا، مگر ارے ہاں اماں، وہ خرگوش بھی ہیں، وہ بھی دکھائیں انہیں۔ دل نے کچھ بولنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ اعظم نے اسے چپ کروا دیا۔ اور نہیں، وہ کھڑے ہو کر بڑے بڑے منہ بنانے لگی۔ مامون نے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنا سر اٹھا کر اپنے سامنے کھڑی ہستی کو دیکھا جو اسے مسکرانے پر مجبور کر گئی تھی۔ مامون کو اپنی نظر اس پر سے ہٹانا مشکل لگا۔ وہ اپنی چھوٹی آنکھیں گھما گھما کر ناراضگی کا اظہار کر رہی تھی۔ اماں، اعظم کی والدہ اب اس کے بالکل پاس کھڑی اسے کچھ آہستہ آواز میں سمجھا رہی تھی۔ اس نے ان کی بات سن کر کندھے اچکائے اور پھر مامون کی طرف دیکھا۔ مامون اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ایک دم دونوں کی نظریں آپس میں ٹکرائیں تو مامون نے گھبرا کر اپنی نظریں جھکا لی۔ دل آویز نہ چاہتے ہوئے بھی باہر چلی گئی۔ زینت باجی، آپ نے ہمت نہیں ہارنی اور نہ ہی مایوس ہونا ہے، بس اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کریں، انشاءاللہ جلد ٹھیک ہو جائیں گی۔ مامون زینت کے پلنگ کے پاس کھڑا اسے تسلی دیتے ہوئے بولا۔ کیسی مایوس نہ ہوں مامون بابا، دل بند ہو رہا ہے میرا، کوئی امید نظر نہیں آتی، عجیب سا خوف ہر وقت سر پر منڈلاتا رہتا ہے۔ زینت نے تکلیف سے کہا۔ زینت باجی، اللہ پر کامل یقین ہی انسان کو مایوسی سے بچاتا ہے، اللہ کے کلام اور اس کے ذکر پر مکمل یقین کریں۔ زینت نے تکلیف سے کہا۔ زینت باجی، اللہ پر کامل یقین ہی انسان کو مایوسی سے بچاتا ہے، اللہ کے کلام اور اس کے ذکر پر مکمل یقین کرے تو سارے ڈر اور خوف ختم ہو جائیں گے، مگر کامل یقین شرط ہے۔ موت ایک دن آنی ہے، مگر اللہ کے حکم سے ہی آئے گی۔ دنیا کی کوئی بھی طاقت اس کی مرضی کے بنا کسی کو نہ زندگی بخش سکتی ہے اور نہ ہی موت، چاہے جتنا مرضی شیطانی عمل ہو۔ بس آپ اپنا ایمان کمزور مت کریے گا، باقی میں بھی اللہ سے خصوصی دعا کروں گا، وہ سنے گا انشاءاللہ۔ ہم سب کی جو کہا ہے ضرور پڑھیے گا، دم کیا ہوا پانی ہی پینا ہے آپ نے۔ اب میں چلتا ہوں، اللہ آپ کی تکلیف دور کرے۔ مامون نے سنجیدگی سے اپنی بات مکمل کی اور اعظم کے ساتھ روم سے باہر نکل آیا۔ چائے پیے بنا آپ نہیں جائیں گے مامون بابا، سلیم بھائی آئے تھے آپ سے ملنے، مگر آپ مصروف تھے تو وہ لوگ دلاور کی طرف چلے گئے، وہ آنے والے ہوں گے، جب تک آپ چائے پی لیں، اعظم نے مامون کو روکتے ہوئے کہا۔ اچھا چلے ٹھیک ہے، مامون کو ماننا ہی پڑا۔ وہ دونوں ابھی بیٹھک کی طرف جانے ہی لگے تھے کہ پیچھے سے دل کی آواز آئی، ایکسکیوز می بابا جی۔ دل نے پھولی ہوئی سانس میں کہا، شاید وہ بھاگ کر ان کے پاس آئی تھی۔ مامون نے پلٹ کر دیکھا، وہ گہری سانس لیتے ہوئے خود کو نارمل کر رہی تھی۔ وہ اپنی بھونے تانے اسے دیکھنے لگا۔ کیا ہوا دل بیٹا، سب خیر ہے؟ اعظم نے پریشانی سے پوچھا۔ جی سب خیریت ہے، مجھے آپ کے بابا جی، وہ کیا نام ہے ان کا؟ ہاں مامون بابا سے کچھ باتیں کرنی ہے اعظم بھائی، دل نے اعظم سے کہا، اور اعظم دل کی یہ بات سن کر گھبرا گیا
کیا بات کرنی ہے دل بیٹا، مامون بابا ابھی مصروف ہیں۔ اعظم نے اسے ٹالنا چاہا۔ ارے اعظم بھائی، آپ تو ایسے ڈر رہے ہیں جیسے میں پتہ نہیں کیا کہہ دوں گی انہیں۔ دل کو برا لگا، کوئی بھروسہ نہیں آپ کا۔ اعظم منہ ہی منہ میں بڑبڑایا، جبکہ مامون نے غور سے دل کو دیکھا۔ ٹھیک ہے اعظم بھائی، آپ جب تک چائے بنوائیں تب تک میں ان محترمہ کی بات سن لوں۔ مامون نے آخر اعظم کی الجھن دور کی اور اسے جانے کا اشارہ کیا۔ اعظم سر جھکا کر وہاں سے چلا گیا۔ مامون نے سرسری لہجے میں پوچھا، ہم سب پہلے آپ مجھے یہ بتائیں، آپ اتنے ینگ ہیں، آپ کو برا نہیں لگتا؟ سب آپ کو بابا بابا کہتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، کوئی مجھے آنٹی کہے گا یا بڑھیا کہے گا، مجھے تو برا لگے گا، آپ کو نہیں لگتا؟ دل نے بہت سنجیدگی سے سوال کیا، جبکہ مامون نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرانے پر مجبور ہو گیا۔ وہ آج دوسری بار دل سے مسکرا رہا تھا اور وہ خود بھی حیران تھا۔ ہم تو اتنا اہم سوال کرنا تھا آپ کو۔ خیر، مجھے بالکل برا نہیں لگتا، بلکہ مجھے اچھا لگتا ہے، لوگ اپنی مرضی سے مجھے عزت اور احترام دیتے ہیں۔ بابا لفظ میں کوئی برائی نہیں ہے، اس لفظ کا تعلق عمر سے نہیں، عزت احترام سے ہے۔ کسی کے بابا کہنے سے میں کوئی برا تو نہیں ہو گیا نا، تو پھر کیوں میں لوگوں کو ٹوکتا پھروں؟ بظاہر اس نے کافی سنجیدگی سے جواب دیا تھا، گو کہ مامون کو اس کا یہ سوال بہت فضول سا لگا تھا۔ میرا مطلب ہے میں ان سب باتوں پر یقین نہیں کرتی۔ دل نے اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ اسے یاد آیا کہ وہ ایک گاؤں کے بندے سے بات کر رہی ہے، بھلا اسے کہاں انگلش سمجھ آئے گی؟ مگر مامون اس بات پر اسے دیکھ رہا تھا۔ ہمارے شہر میں تو اب باقاعدہ بابوں کو پکڑ پکڑ کر جیل میں ڈالا جاتا ہے، بہت پاگل بناتے ہیں یہ لوگ۔ خیر، مجھے بھی کوئی جادو کر کے دکھائیں، پتہ تو چلے آپ کس قسم کے بابا ہیں، کہیں بیچارے معصوم لوگوں کو پاگل تو نہیں بنا رہے؟ اپنی عادت کے مطابق وہ صاف گوئی سے پوچھنے لگی۔ مامون نے اپنا سر جھکا کر اپنی مسکراہٹ اپنے لبوں تلے چھپائی۔ کیا میں آپ کو کوئی جادوگر لگتا ہوں؟ میں کسی کو کیوں پاگل بناؤں گا؟ میں کسی کو زبردستی تھوڑی بلاتا ہوں۔ ہاں، مگر کچھ تو ایسا کرے لائک آپ کہتے ہیں نا آپ لوگوں کے پاس سپر پاورز ہیں، مطلب کہ ہاں کوئی طاقت ہے، وہ طاقت دکھائے نا پھر۔ دل نے بچوں کی طرح فرمائش کی۔ میرے خیال سے مجھے چلنا چاہیے۔ مامون کو لگا کہ وہ بلا وجہ اپنا وقت ضائع کر رہا ہے۔ کیوں ڈر گئے نا آپ؟ دیکھا، آپ بھی ان معصوم لوگوں کو پاگل بنا رہے ہیں، جب ہی تو بھاگ رہے ہیں، دل نے خوش ہو کر کہا۔ مامون نے حیران ہو کر دیکھا۔ میں آپ سے ڈروں گا؟ مامون نے شہادت والی انگلی سے اپنے چوڑے سینے کی طرف اشارہ کیا۔ دل کی نظر بھی اس کے سینے کی طرف گئی اور اسے احساس ہوا کہ بھلا اتنا مضبوط انسان اس سے کیوں ڈرے گا؟ دیکھیں مس دل اویس، آپ کی تسلی کے لیے میں بس اتنا کہوں گا کہ میں کوئی جادوگر نہیں، میں بس اللہ کے کلام کو اس یقین سے پڑھتا ہوں کہ اسی میں شفا ہے۔ جہاں تک بات ہے طاقت کی، تو اللہ ہی یہ طاقت نوازتا ہے، مجھے جیسے فقیر کی کیا مجال کسی کا علاج کر سکوں؟ باقی آپ مجھے پڑھی لکھی لگتی ہیں، اصلی اور نقلی کی پہچان آپ کو ہونی چاہیے۔ مامون نے بہت نرمی سے اسے سمجھایا۔ I can understand English, so can talk English without any word۔ مامون نے جیسے یاد آنے پر اسے شرمندہ کرنا چاہا۔ دل ساری باتیں بھلائے مامون کے منہ سے اتنی صاف انگلش سن کر حیران ہوئی۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھ کے اپنی حیرت کا اظہار کر رہی تھی۔ نہ جانے کیوں مامون کو وہ حد سے زیادہ معصوم لگی۔ آپ پڑھے لکھے بھی ہیں؟ دل نے حیرت پر قابو کرتے ہوئے پوچھا۔ جی، میں اس میں اتنا حیران مت ہوں، اب تو یہاں بہت سے بچے پڑھ رہے ہیں، پڑھائی صرف شہروں میں نہیں ہوتی۔ مامون کو اس کا حیران ہونا برا لگا۔ نہیں، میرا مطلب یہ نہیں تھا، وہ ایکچولی میں خیر اچھا لگا جان کر کہ آپ ایجوکیٹڈ ہیں۔ دل اویز اب مامون سے متاثر ہوئی۔ مامون نے ہنکار بھرا اور دل کو دیکھنے لگا، گویا پوچھ رہا ہو کہ بات ختم ہوگی تو میں جاؤں، مگر دل اویز کو آنکھوں کی باتیں کہاں سمجھ آ رہی تھی۔ مجھے پتہ نہیں کیوں تجسس سا ہو رہا ہے کہ آپ کے بارے میں جانوں۔ آپ نے برا تو نہیں مانا میری کسی بات کا؟ مامون کے پڑھے لکھے ہونے کی وجہ سے دل اویز شاید اس کی عزت کرنے لگی۔ جی نہیں، میں برا نہیں مانتا، اور جہاں تک آپ کے تجسس کی بات ہے تو محترمہ میں بھی آپ ہی کی طرح انسان ہوں۔ اینی ویز میرے خیال سے آپ کے سوال ختم ہو گئے ہیں۔ اتنی باتیں تو مامون نے عرصہ ہوا کسی سے نہیں کی تھی، مگر دل سے اتنی باتیں کرنے کے باوجود بھی اسے اجازت مانگ رہا تھا۔ ہاں، وہ میں یہ کہنا چاہتی تھی کہ دل نے اپنی بات شروع کی ہی تھی کہ اعظم آ گیا۔ مامون بابا، چائے بیٹھک میں رکھ دی گئی ہے، آپ آ جائیں، سلیم بھائی بھی آ گئے ہیں، اعظم نے دل کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ مامون نے ہاں میں سر ہلایا۔
آپ بھی آئیں نا دل بیٹا، اعظم نے اب دل کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں میں نے ابھی پی ہے چائے، شکریہ، دل نے منع کیا اور پھر مامون پر ایک نظر ڈالتی ہوئی پلٹ کر واپس چلی گئی۔ کون ہے جس نے زینت باجی پر جادو کروایا ہے؟ یا اللہ میری مدد کر۔ مامون نے اپنے گرد ایک حصار سا بنایا اور گہرا سانس لے کر آنکھیں بند کی۔ یہ کام وہ پہلی بار کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر تک وہ مختلف ذکر کرتا رہا۔ اسے ایک عجیب سی روشنی نظر آئی۔ وہ روشنی اتنی تیز تھی کہ اس کا دل کیا وہ اپنی آنکھیں کھول دے، مگر ذکر کے دوران یہ کرنا ناممکن تھا۔ وہ ہمت کرتا ہوا اپنا ذکر کرنے لگا۔ روشنی اب آہستہ آہستہ کم ہو رہی تھی۔ اسے ایک دم عجیب اور خوفناک سی ہنسی کی آواز آئی۔ جیسے ہی روشنی ختم ہوئی تو اسے بہت سے جانوروں کی کھوپڑیاں لٹکی ہوئی نظر آئیں۔ کھوپڑیوں میں سے تازہ خون نکل رہا تھا، جیسے ان جانوروں کو ابھی کاٹ کر رکھا ہوا ہو۔ وہ خون نیچے ٹپک رہا تھا جہاں بہت سی عورتوں کے بال اور کچھ کپڑے پڑے تھے۔ I hope you like this video. Please like, share and subscribe to my channel and don't forget to press bell icon.